الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ نساء پر بات کریں گے۔ سورہ نساء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تین چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، یہ خطبہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں۔ خطبہ نکاح جو ہوتا ہے وہ تین آیتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں اس خطبے میں، ایک سورہ نساء کی، ایک سورہ آل عمران کی اور ایک سورہ احزاب کی۔ ٹھیک ہے، اب وہی ہے کہ ہم عجمی ہیں یہاں پر اور میجورٹی ہماری ایسی ہے، ہم ایسے ہیں کہ عربی جو ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اب یہ کام کس کا تھا؟ جو علماء ہیں، جو خطبہ نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ یہ جو خطبہ رکھا گیا ہے نکاح کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، ہر موقع پر، عیدین کی وہ نماز ہوتی ہے اس میں بھی خطبہ ہے، تو خاص یہ جو ہے نکاح خطبہ کا نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آیت کیوں رکھی گئی ہے؟ تین آیتیں کیوں ہیں؟ اگر تینوں کو ملا کر اگر پڑھا جائے اور اس پہ فوکس کر کے ایک تحریک کی شکل میں کہ نہیں پہلے جو ہے پوری شادی کو بلاؤ، اب وہ ہے نا مسئلہ، آپ کیا بتائیں، رسمی رواج اور رسم، میں بارہا جملہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن اور اسلام کے کسی بھی شعبے سے اس کی روح نکال دی جائے تو وہ بت بن جاتا ہے، پھر اس بت کو ہم پوجتے رہتے ہیں، اس سے کیا نکلنا ہے؟ اور یہ تو کسی بھی شے کو پوجنا وہ تو حرام ہے، تو پھر ہم وہی کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھی بت بناتے ہیں بھائی۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کہیں نہیں ہے، اس کے احکامات کہیں جاری نہیں ہے، اس کے جو قوانین ہیں وہ کہیں جاری نہیں ہے۔ ہاں یہ بس ایکسرسائز ہے دو چار چیزوں کی، اب یہ ہے کہ ایک رواج ہے بس کہ بھائی وہ دو چار چیزیں، ان میں بھی وہ روح نہیں ہے، وگرنہ نماز کی ہم بات کرتے ہیں، روزے کی فلسفی ہے، حج ہے، مطلب یہ جو یونٹی کی بہت بڑی علامت حج ہے۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہ جو ہے لا عجمی، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبہ تھا اس میں کہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، یا سورۃ الحجرات میں ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک یہ صرف تقوی ہوا، اور تقوی کون ہے؟ وہ غالباً وہ 27ویں پارے میں ہے کہ التقوی ہاہنا، یہ شاید حدیث بھی ہے،
اور اس صورت میں بھی ہے کہ تقوی جو ہے وہ جو تقوی کی حالت ہے وہ فلا تزکوا انفسکم یا انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی کے متعلق یہ نہ کہا کرو وہ متقی ہے، وہ متقی ہے، وہ متقی ہے، نہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ اصل متقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یو ٹرن ہوا ہے سارا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں اسلام کے، ان میں جو فلسفی ہے، جو حکمت ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، مطلب جو اس میں ڈیپتھ ہے بہت۔ اب اسی طریقے سے یہ جو خطبہ ہے نکاح کا، اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہمارا کام کیا تھا؟ اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ بھائی کیا ہے یہ۔ ہم تو ہم کشمیری ہیں، اردو سپیکنگ ہے، یا کوئی اور جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کی بولیاں ہیں، وہ بولیاں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے خطبہ دیا عربی میں، تو کرنے کا کام، اب ہم کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے اس میں جو ہے تقوی پر زور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اب تینوں آیتوں میں تقوی پر سارا زور۔ سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اس میں بھی قولوا قولا سدیدا، وہ والی بھی بس سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ تو صاحب خانہ ہے جس کے ہاں شادی ہو رہی ہے، اس نے، اور پلس وہ جو نکاح کرنے والا خطیب ہے یعنی مولوی ہے، جو بھی جو ہے خطبہ دیتا ہے نکاح کا، ان کا کام ہے۔ یہ کام کیا ہے کہ شادی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جمع کرو، ایک اجتماع ہونا چاہیے نکاح کے موقع پر۔ اسی لیے اب دیکھو حکمت، اب اسلام میں حکمت ہی ہے نا۔ کیا فرمایا گیا نکاح کے اس کے انعقاد کے بارے میں کہ نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ جب مسجد میں آئیں گے سارے لوگ تو یہاں ظاہر سی بات ہے مسجد میں بنا ماحول ہوتا ہے نا، بھائی ماحول بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ گھر میں آپ جائیں گے، جب گھر میں کوئی اجتماع ہوتا ہے وہ بھی عین شادی کے موقع پر، وہ کیفیت تو نہیں بنتی نا جو مسجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ بھائی مسجد کا اپنا تقدس ہے، گھر کا تو وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ریلیٹ کیا مسجد کے ساتھ نکاح کو، کہ مسجدوں میں نکاح منعقد کیا کرو، اعلان عام کرو، تاکہ وہ بھی پتہ چلے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ تو یہاں پر مسجد میں جب ان آیتوں کا کم سے کم 1-2 گھنٹے درس ہوگا، مطلب ہر نکاح کے یہ ایک رواج بننا چاہیے تھا کہ نکاح کے موقع پر جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے مسجد میں آئیں گے، تو وہاں خطبہ کا یہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور فوکس کرنا تھا جو ہے دلہن اور دولہے کو، دونوں، اور جو خاندان دونوں خاندان اس میں جو ہے شامل ہونے چاہیے تھے، اور اس میں پلس جو ہے عورتیں بھی ہونی چاہیے تھیں۔ اب عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں، اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا۔ اب مارکیٹ کھلی ہے، یونیورسٹی کالج کھلی ہے، یونیورسٹی کالجز میں کون پڑھاتے ہیں ہماری لڑکیوں کو؟ اور ساری لڑکیاں ادھر ہی پڑھتی ہیں نا یونیورسٹی کالج۔ سلیبس کیا پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر وہ بھی نہیں، ٹس سے مس۔ ہاں اگر کسی نے جو ہے بریلوی مکتب فکر والے نے کہیں دیوبندی کتاب پڑھ لی تو فوراً جو ہے وہ فتویٰ آ جائے گا کہ بھائی تم تو وہابی ہو گئے، یا کسی وہابی نے کوئی بریلوی کتاب پڑھ لی تو وہ جو ہے وہ بھائی تو بدعتی ہو گیا۔ اب یہ ہمارے یہاں پر مسائل، لیکن سکول میں جا رہی ہے بیٹی یا بیٹا، کالج میں جا رہے ہیں، وہاں سلیبس کیا ہے وہاں سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ہاں بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی اتنے مارکس آئے ہیں، یا فلاں کالج میں پڑھتی ہے پڑھتا ہے، وہ پھر سلیکشن ہو گئی ہے، پھر وہاں باہر پڑھتے ہیں۔ سلیبس کیا ہے اور پڑھانے والے کون ہیں، اس سے آج تک کسی نے بحث کی کسی مولانا مفتی نے؟ لیکن جب اسلام کی بات آئی، بھائی تمہارا بیٹا تو میں نے دیکھا فلاں شخص کی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ تو گمراہ ہو گیا، لیکن یہاں پر نہیں۔ کیوں؟ یہ ہے وہ والا مسئلہ کہ یہاں پر امید ہے کیریئر کی، بھائی کچھ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن مال ملنا چاہیے، ڈگری ملنی چاہیے۔ تو ڈگری جب ملے گی تو فارم تو بھر سکتے ہیں نا، جب پوسٹ نکلے گی تو وہاں کے لیے وہ جو ہے اس کے لیے اہل ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا کا سارا کس کا دھندا ہے؟ یہ پیٹ کا دھندا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ ہاں یہاں اسلام کوئی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ یہ جو ہمارے ہیں یہاں،
یا شافعی مان لیجئے، مالکی وغیرہ جو بھی ہے، اگر ایک مسلک کا دوسرے مسلک میں چلا گیا تو مسلمان ہی رہے گا نا بھائی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر بہت ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گئے، انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ زیادہ ٹینشن کرنے کی تو یہ تھی کہ بھائی اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں پڑھائی کی وہ سلیبس کیا ہے، وہاں پر پڑھانے والے کیسے ہیں، وہاں کوئی بحث نہیں، وہی ہے، پیٹ کے دھندے ہیں سارے، سمجھ رہے بات؟ اسی لیے تو ذلیل کیوں ہیں ہم بھائی؟ وجہ یہی ہے، بتوں سے تجھ کی امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا، اس سے بڑی کافری کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو وہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس کی کہ عورتوں کے لیے باقی سب کھلا ہے، پوری دنیا، ایک مسجد تک تالا بند ہے۔ حالانکہ مجھے بتایا 100% میں سے 100% میں سے کیا مان لیجئے 100 آدمی ہیں، پرسنٹیج میں نہیں نکلیں گے وہ لوگ جن کا ذہن ہی خراب ہو کہ وہ مسجد میں بھی کوئی جو ہے بدماشی کریں۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج میں ان کو لائیں ہم؟ بھائی 1 رکھ لو، 2 رکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد میں اگر عورتیں آئیں، مرد بھی عورتیں بھی، کوئی انتظام ہو تو ایک اس کا تقدس ہے مسجد کا کہ ہر بندہ آئے اور مسجد میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک روحانیت کا وہ کیفیت جو ہے طاری ہو ہی جاتی ہے۔ پھر وہاں جو اللہ کا قرآن سنایا جائے، ایک ماحول بنتا ہے۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے مسجدوں کھولیں ہم اس کے لیے، عورتوں کے لیے بھی۔ تو نکاح کے اب یہ کرنے کا کام ہے، وہ کام کر لیں جو رسمی روایتی نہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم کام کریں، وہ بجائے خود کو بت بن جاتا ہے، بس ایک عادت سے بن جائے، بھائی اجتماع کرنا، چلو اجتماع کرنا ہے، بس کیوں کرنا ہے، بس یہ ہم ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم نے جاری کیوں کیا تھا، اجتماع برائے اجتماع، وہ نہیں۔ اب اگر یہ جو نکاح کرنے کا ہے کہ یہ آیت سنائی جاتی ہے نکاح کے موقع پر، لیکن اب رواج نہیں تو رواج ڈالنے کا ہے۔ نکاح میں آؤ مسجد میں، اب ولیمے کا، اب میں پلس پوائنٹ اس میں یہ بھی اب یہ بتا سکتا ہوں کہ کرنے کا کام ہم یہ کر سکتے، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اللہ مطلب حکمت کو، مطلب تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں اور شادی کے موقع پر واقعی لگے کہ اسلام کا کوئی حکم ہے۔ ولیمہ جب ہم کریں لگے کہ بھائی اسلام کا کوئی شعبہ ہے، یہ ہم اسلام کے شعبے کو ایکچولائز کر رہے ہیں۔ وہاں بدماشیاں ہوتی ہیں بھائی، ترتیب ہے نا، شام کو بلاتے ہیں، کیا کام ہے ادھر؟ اب وہ ہے، میں نے کہا کہ مقصد نہ ہو زندگی کا، اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ چیزیں میری بکواس ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ابے کیا شادی تو زندگی میں ایک بار آتے ہوئے انجوائمنٹ نہ کرے، تو وہی میں نے کہا جس کا کوئی مقصد نہیں، میری ساری کی ساری کیا ہے، بکواسی تو ہے اور کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا مقصد ہے کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ہم زندگی میں اس دنیا میں یہ جو زندگی ملی ہے ایک مقصد کے تحت ملی ہے، بہرحال دنیا نے ختم ہونا ہے، مرنا ہے، جواب دینا اللہ کے ہاں، یہ احساس ہو تو بندہ ہر وہ کام جو بھی کام ہے ہم ان کو اسلام کی ان بنیادوں پر لانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی ادائیگی ہے، اس وقت ولیمے کی ہم بات کرتے ہیں، شادیوں کی بات کرتے ہیں، اسلام کا حکم ہے نا، وہ ترغیب ہے، لیکن کو لگتا ہے کہ بھئی اسلام کا کوئی شعبہ ہے، یہ نہیں لگتا۔ ولیمہ اتنا بیچارہ بدنام ہو گیا کہ لڑکی والوں جو ہے اب ولیمہ دینے پر مجبور ہیں، مجبور نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس میں بھی وہ اب آپ جو ہے اس میں ہٹو بچو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ٹس مس ہے کسی کو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ولیمے کی آج جو شکل ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں اس وقت کہ ولیمہ جو ہے وہ بھی مسجد میں ادا ہو۔ کھانے کا یہ سسٹم ہے نا، یہاں پر ولیمہ مسجد میں لوگوں کو بلایا جائے، سب کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی اعلان ہو کہ مسجد میں سارا پروگرام ہوگا، ایک ماحول بنے گا، سارے باوضو ہو کر آئیں گے، بدتمیزیاں نہیں کریں گے۔ گھروں میں کیا بدتمیزیاں ہوتی ہیں، بس نکاح کی محفل ہو رہی گھر میں، وہاں 8-10 لوگ ہوں گے، 10 لوگ 20 لوگ، وہی ہے نا، تو وہاں جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہے وہ خطبہ پڑھے گا، وہ اس کے بعد جو ہے وہاں قبول ہے جی، دعا کرو ماشاءاللہ، تو بس چل پڑی وہاں جو ہے بدتمیزی اندر باہر۔ ایسا ہاں یہ ہے کہ ہم احساس ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر کوئی فرض، ہم پر کچھ تقاضے ہیں، وتواصوا بالحق، اب یہ حق لوگوں تک پہنچنا ہے، ہم نے گواہی دینی ہے دین کی۔ بھئی احساس ہونا چاہیے نا کہ ہم ابھی علمی تو جتنا ہم پڑھیں گے وہ کھلے گا ہم پر، اللہ ماشاءاللہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہمارا کام ہے بتانا، سمجھ رہے ہیں بات، جتنا ہم خود کر سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہم نے کیا ہے،
جہاں تک اب یہ پروسیس چلتا ہے نا، جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو آگے آگے وہ راہیں اور کھل جاتی ہیں. ایک بندہ کوئی کام کرے تو اتنے واضح طور پر بندہ وہ کام نہیں کرتا، پھر جب دوسرا وہی تحریک چلتی ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، تو اس میں اور بھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو، اب یہ مسائل کیوں پڑھتے ہیں؟ مسائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو اب میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں، یہ جب بھی آپ نکاح ہو تو وہاں ایفیڈیوٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں، آج تک کوئی طلاق نہیں ہوئی دنیا میں، یا کسی کو 20 لاکھ رکھا گیا ہے ایفیڈیوٹ میں اور یہ اور وہ، طلاقیں نہیں ہوئیں، بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں. بلکہ لڑائیوں کا موجب رہا ہے وہ ایفیڈیوٹ. اسی وقت اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایفیڈیوٹ لاؤ بھائی. اب یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. بھائی جب اسلام میں یہ طریقہ ہے، اتنی بڑی آیت، ایفیڈیوٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ مطلب قرآن میں ایفیڈیوٹ نہیں لگتا، یہ آیتیں ہیں. کیا ہے؟ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اب تینوں ڈرو اللہ سے، تقوی، ڈرنا، یہ جو آیت آئی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، ایفیڈیوٹ کی اہمیت ہے. اور وہاں جو سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم نے ایفیڈیوٹ نہیں لایا، ایفیڈیوٹ لاؤ، اس میں ہم یہ شرطیں لکھیں گے. اچھا، اس میں بھی اتنی جہالت ہے، اتنی گمراہی ہے. مجھے یہ بتائیے، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی. ایفیڈیوٹ پہ لکھتے ہیں، لکھو جی کہ یہ اگر اس نے اس کو ستایا، اگر اس نے طلاق دیا، اگر یہ کیا. بھائی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو کل پرسوں کیا ہوگا، چوتھے دن یا 5ویں مہینے 5ویں سال کیا ہوگا، تمہیں کیا پتا؟ فیوچر کے بارے میں لکھتے ہیں نا، تو وہ تو فیوچر ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو بے تکی ہے نا. یہ کس لاجک پر یہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، کیفیت لکھو. مجھے یہ بتائے، گویا کہ یہ لڑائی اور جھگڑے اور طلاق کا انجیکشن اسی وقت ہم نے ان کو دے دیا کہ یہ لو، دعا ہے ساتھ کہ تمہاری لڑائیاں بھی ہوں گی. مطلب کانسیپٹ تو دے دیا نا، اس میں لکھا بھی، مطلب پنچی اور جرگا وہیں ہم نے حل کر لیا، طے کر لیا کہ بھائی اگر لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا، اتنی ڈنڈ پڑے گی، اتنی پینلٹی پڑے گی، اتنے. لیکن یہ کبھی نہیں لکھا اگر لڑکی نے زہر کھلا دیا، اگر لڑکی دوسرے دن بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اگر لڑکی نے، یہ نہیں لکھتے، صرف یہ اگر لڑکے نے یہ کیا. اچھا، اس پر ظلم دیکھیے اور بغاوت دیکھیے، ننگی جہالت دیکھیے. اس پہ بھی لکھ دیں، اس پہ لکھو یہ دوسری شادی نہیں کرے گا. ابھی آئے گا، ابھی ہم اس کو کھولیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ مسلمان ہیں، اوپر سے یہی خطبہ، یہی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں آیتیں قرآن کی، اسی قرآن کی آیت کے خلاف تحریر میں لکھو. یہ قوم، میں بار بار اس پہ کہتا ہوں نا کہ واحد ایک قوم ہے دنیا میں، وہ مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتی ہے، رسول کو مانتی ہے زبانی، لیکن بدتمیزی بھی کرتی ہے. پروٹیسٹ کیے رکھی ہے، پروٹیسٹ میں ہے، پروٹیسٹ صدیوں سے. مطلب وہی آیت پڑھنی ہے اس قرآن کی مجلس میں، اسی آیت کے بالکل اگینسٹ ایک فتویٰ لکھنا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، دوسری نہیں کرے گا، دستخط کرو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں ذلیل کی کل تک نہ تھی گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو کرنے کا کام یہ جو جتنی بھی ضلالت ہے، ذلت ہے. مطلب بھائی اجتہاد ایفیڈیوٹ وہاں چلتا، اگر قرآن ہمیں اس شعبے میں رہنمائی نہ کرتا، ہم کیا کرتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی تحریر لکھو، کوئی ایفیڈیوٹ ہی نام رکھو، اس میں کچھ جو بھی نام رکھتے. لیکن پورا ہمارا قرآن موجود ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، نکاح نامہ باضابطہ لکھا جاتا ہے، کس ڈیٹ کو نکاح ہو وغیرہ وغیرہ، قرآن و سنت کے تحت. اب دوسرے کاغذ کے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہی ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امید ہے. بھائی یہ اب یہ خطبہ وغیرہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان ہیں نا. وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب اس پر بتائے، وہ جو پہلے مسلمان ہوتے تھے تو ابھی وہ اثرات تھے نا پیچھے، تو انہوں نے کہا جب نکاح ہوتا تھا تو اب ان کو یقین نہیں آتا نکاح ہوا، زبانی وہ قبول ہے، تو ان کو وہ تو موروثی عقائد بھی ساتھ تھے نا. تو انہوں نے کہا نہیں، اب تھوڑا گانٹ بھی لگاؤ، ایک دوپٹہ اور اس کا، اب تھوڑا چکر بھی کٹواؤ ان کو. ہاں اب پکا ہو گیا نکاح. اب وہ اثرات ہیں، وہی اثرات آج بھی ہیں کہ اچھا مسلمان ہیں، 1 صدی ہو گئی یا کچھ سال ہو گئے، تو یہاں پر ہم نے سنا ہے، یہ رواج ہے کہ بھائی مولوی صاحب لائیں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ پڑھتے ہی اچھا وہ اب سارے، اب یہ دیکھنا یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے معاشرے میں. خطبہ ہو رہا ہے کہ بس کسی نے جو ہے وہ سر ایسے ڈالا ہوا ہے کہ مطلب تھوڑا بھائی قرآن کی آیت ہے، خطبہ ہو رہا ہے مولوی صاحب کا،
اس میں کوئی نہ ان کو سمجھ نہ سننے والوں کو سب کچھ کو وہ خطبہ ہو گیا دعا شعا. اب کان سارے کھڑے کر کے بھائی وہ کدھر ہے ایفیڈیوٹ وہ لکھو جی. تب جا کوں کی طرح چیلوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں کیا کیا لکھنی شرطیں اس پہ ایک. اچھا اس میں اچھا کسی نے اگر کہہ بھی دیا بھائی کیا لکھوانا چاہتے کیوں, اس کو سمجھ دے شاید اس کو پتہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. اچھا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیفیت کس چیز کا نام ہے. میں نے کہا اچھا. سارے لوگ جمع گویا اہمیت کس چیز کی ہے جو ہم نے انٹروڈیوس خود مطلب جس پر ہمیں یقین ہے, ہاں اس پر جو مجھے یقین اس پر ہے یہ لکھو. اور جو اسلام جو واقعی اسلام تھا, اسلام کی جو ہدایات تھی اس پر اگر وہ نہ بھی ہوتا نا یا مولوی کچھ اور ہی پڑھ لیتا عوام کو کیا پتہ چلے گا. عربی میں ہی پڑھنا ہے نا, عوام کو ٹس مس نہیں ہے, مطلب میجورٹی جو ہے. اب یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. فوکس کرنے کا اور کرنے کا کام یہ ہے, اللہ ماشاء اللہ ہم یہ کریں گے. ابھی کسی ساتھی کا بھی نکاح آئے گا تو ہم وہ اس میں کوشش کریں گے. ہو نہ بندہ 2 نمبر, ہاں میرے نزدیک 2 نمبر ہوگا اگر وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کرنے کا کام ہمارے نزدیک یہ ہے, مسجد میں سب کو بلانا نمبر 1, جتنے بھی سب مسجد میں. گھر میں کوئی کام نہیں ہے بھائی, چلو یہاں پر لیکچر ہوگا کم سے کم 2 گھنٹے, جس نے بیٹھنا ہوگا بیٹھے گا, جس نے اس کو اسی وقت بھگا دو بھائی نکلو, تمہارا کام نہیں ہے. جو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے تم گھر میں کیا کرنا ہے تم نے, راشن کھانے کے لیے تمہیں جلدی ہے, مطلب قرآن سننے کے تم تیار نہیں ہے 2 گھنٹے کا مسجد میں. اور پھر تحریر لکھنی ہے, جس کو بھی دعوت نامہ بھیجنا ہے دعوت نامے کے ساتھ پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ آنا ہے اور اس تمیز کے ساتھ رہنا ادھر. اور وہ بھی وہ سوچ سمجھ کر ہی آئیں گے شادی میں, رشتہ داری ہوں گے نا دوست وغیرہ, تو سوچ سمجھ کر آئیں گے پھر شادی میں. اور جو بھی آئے گا پھر تو جو اس پروگرام کے تحت شادی میں اٹینڈ نہیں کرے گا تو اس کو چھٹی اسی وقت ہے. سمپل سی بات ہے. بہت بدتمیزی بہت ہو گئی. اب کتنا بچہ ہے, اب اتنا کھلایا ان کو, اتنا کھلایا, اتنا کھایا لوگوں نے, اتنا کھایا مطلب ہوش گم سم. ٹھیک ہے, اب صرف علم کی بات ہوگی, سمجھ رہے ہیں, کچھ کرنا جاگو اور جگاؤ. تو پہلا کام ہے اس میں کہ مسجد میں سب کچھ ہوگا, ولیمہ وغیرہ یہ وہ. ولیمہ وہ دوست وہ ہو گیا, گھر میں وہ تصورات نہیں نکلیں گے. گھر میں اگر کرنا ہوگا نکاح, کرنے کا کام ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادائیگی کسی بھی شعبے کو ہم ایکچولائز کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا بدلو, اصول وہی رہیں گے. مسجد میں ہوگا 2 گھنٹے کے لیکچر ہوگا, اور یہ فلاسفی پلانی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ 3 آیتیں دے رہا ہے اللہ, اس میں جو اسلامی ترتیب ہے 3 آیتوں میں کیوں ہے یہ 3 آیتیں. یہ رواج بننا چاہیے. اپنی اسی کوشش ہے نا, کوشش کرنی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مسجد میں 3 آیتوں کا لیکچر ہوگا بالکل وضاحت کے ساتھ, اور کوئی اس میں بدعت نہیں ہوگی, کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ یہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ہوگا اس میں کس ڈیٹ کو کس کے ساتھ نکاح ہوا, گواہ کون تھا, یہ وہ دستخط کرو, بات ختم. یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد رہا ولیمہ, تو ولیمہ یہیں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. جو بھی ہوگا, کوئی پیک کرا لو جوس وغیرہ جو بھی ہے 50-60 روپے کا, اور لوگ ہوں گے. اس میں جو زیادہ خرچ ہونا چاہیے وہ ہونے چاہیے کتابوں پر, پیٹ پر نہیں. بہت ہو گیا, سمجھ رہے, کھا کے اتنے مطلب پیسہ خرچ ہونا چاہیے ولیمے پر سب سے زیادہ. کس پر؟ وہ یہ وقت کی ضرورت ہے, میں وقت کی ضرورت بتا رہا ہوں. ولیمے کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا, کچھ کھلاؤ وغیرہ, مطلب تھوڑا انجوائمنٹ. لیکن اتنا انجوائے ہو گیا, اتنا جو اس کو لائٹلی لیا گیا کہ اب قوم کو بالکل ٹس سے مس نہیں. اگر مان لیجئے ہم 20,000 کتابیں لاتے ہیں اور 10,000 کا کھانا پینا, چائے بسکٹ وغیرہ جو بھی ہے, جو بھی لوگ آئیں گے تو ہم لوگ کچھ جو ہے وہ کھلا بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت مشروبات ہے, لیجئے بھئی کچھ ڈرنکس وغیرہ جو بھی ہے, اس کے ساتھ کتاب کا ایک تحفہ دے دیے, اور خرچ تو ہوگا ہو ہی گیا نا. بھئی آپ 10 لوگوں کو گھر بلائیے تو کچھ ان کو کھلانا تو ہے, پانی پلائیے, کوئی شربت پلائے, چائے ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ بھئی اصل ہے تحفہ یہ کتاب, یہ لیجئے. تو پارٹی نہیں ہوئی. کیا پارٹی اسی کے نام ہے کہ دمبا کٹے یا کوئی بہت بڑا وہ کچھ اور, اس کا نام تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہت ہو گیا, اور لوگ اس میں اتنے مگن ہو گئے ذہنوں میں کہ اب جو ہے دوسری بات سمجھ لی تیاری. اس لیے اس پر ضرب لگاؤ, اس کی جو طریقہ ہے اس کا ولیمے کا, بس یہ بدلنا چاہیے. کرنے کا کام یہ ہے کہ جب تک قرآن کی فلسفی پر نہ آئے, لوگ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہی جو ہم نے پہلی ابھی درس کے شروع میں کہا
کہ طلاقیں نہیں ہوتی اگر جو ہے ایفیڈیوٹ پر تم 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دو یہ وغیرہ لکھو، طلاقیں نہیں ہوتی. یا اس کے بعد جو ہے لڑکی کو ستاتے نہیں ہے کیا، اور وہ بار بار ایفیڈیوٹ وہ کتنا رکھا ہے اس میں، او بھائی 10 لاکھ ہے اس کو ستاؤ مت، دن کا اتنا رکھا ہے اور یہ رکھا ہے اور وہ رکھا ہے. ایسا ہوتا ہے. جہالت ختم جب تک نہ ہو آپ پینلٹی 1 کروڑ رکھو تب بھی وہی ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. شعور دینا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شادی کے متعلق تب تک شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جب تک بندہ زندگی کے مقصد کو سمجھے نہ. میرے مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہ شادی کیوں ہوتی ہے وغیرہ، پورا شعور کے ساتھ دنیا کی امامت والا مقصد کہ ہم دنیا میں ہم آدم کی اولاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی نظام کا، اسی پروگرام کا جو اللہ نے چلا رکھا ہے، حضرت آدم سے اس کی تکمیل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بالفعل قائم ہوگا کس کے ہاتھوں، امام مہدی اور عیسیٰ کے ہاتھوں آفاقی سطح پر. ہم اب یہ اس گیپ پڑا ہے، ابھی اللہ ہمیں آزمائش میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ کام، یہ والا پروگرام، اور اس کے علم کتنا ہونا چاہیے ہر شعبہ. یہ اور اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی، یہ تو پڑھنے سے ہوں گی نا کہ کھلانے سے ہوں گی، یہ تو پڑھائی. اس لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ ولیمے پر ان چیزوں پر سب سے زیادہ کس پر خرچ ہونا چاہیے، کتابوں پر. ہاں تھوڑا بہت کھلا بھی لیجئے، لیکن جو رسم چل رہی ہے، رسم کھانے پلانے کی، یہ جو ہے 1 ڈشز اور 2 کتنے بہت سارے، یہ نہیں، بالکل ختم. بس سمپل سی کوئی بات ہو گئی، کوئی پیک کرا لیجئے جوس وغیرہ مسجد میں، اور اس کے ساتھ جو ہے اصل تحفہ کس پر، کس کا، وہ کتاب کا. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ بہت ہی مہنگی ڈش، بہت ہی مطلب زبردست، کوئی مستری اور جو ہے وہ منگائیے کہیں باہر سے فوراً، شام تک وہ کوئی تہذیب بنے گی جو کچھ میں نے آپ نے کھلایا مہمانوں کو؟ نہیں، شام تک رہے گی وہ. شام کو پھر کھانا جو کھانا پڑے گا، چاہے گھر میں کھائیں چاہے اپنے گھر کھائیں. وہ بھائی سوچیں ذرا، جو ہم ڈش کھلائیں گے، جو بھی ورائٹیز وہاں جو بھی ہوں گی جو بھی ہے، اس کی کوئی تہذیب بنے گی؟ شام تک میں بتا رہا ہوں. ہاں اس کا ایک رواج پڑے گا کہ اچھا یہ پکانا ہے، اور یہ ایک رواج پڑے گا، میں شام تک کوئی اثر ہوگا اس کا؟ اب بتائیے، کتاب ہم دیں گے، کتاب مان لو جو 100 کتابیں ہم تقسیم کریں گے ولیمے پر، کوئی 10 لوگ تو پڑھیں گے کم سے کم. نمبر 1، 10 لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد وہ سلسلہ ختم تو نہیں ہوگا نا، مطلب کھانے کی طرح ہضم تو نہیں ہوگا شام تک، اب اور کھانا پڑے گا اور لاؤ. ایک کتاب ہوگی وہ صدیوں تک چلے گی، نسلوں تک ایک کتاب سفر کرے گی، اور ایک کتاب نسلوں تک کی تربیت کرے گی، وہ ایک کتاب ہوگی. ایک کتاب تہذیب کو جنم دے گی، تہذیب کا اعادہ بھی کرے گی، تہذیب پر جو پردے ہوتے ہیں جہالت کے اس کو بھی دور کرے گی، جو آئینے پر گردہ ہوتا ہے اس گردے کو بھی جھاڑے گی، نئے انسانوں کو بھی تیار کرے گی. وہ کتاب کی زندگی کیا ہے وہ فلسفہ سمجھائے گی کتاب، نسلوں تک کا سفر کرے گی، اور ایک انسان اس کتاب سے کچھ سیکھے گا، وہ کتنوں کا ذریعہ بنے گا، وہ چین کتنی لمبی ہوگی. ابھی اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھ پر بھی تو میں نے بھی کوئی کتاب پڑھی ہے نا، میری آواز بھی تو کوئی سن رہا ہے، میں نے بھی کسی کی آوازیں تو سن رہی ہیں نا، وہ کھانے کی آوازیں تو نہیں تھیں، وہ تھی کتاب. کتاب انسان کو چون بجان در رفت جان دیگر شبد. آپ سمجھ رہے ہیں، جب اندر انسان کا وجود تھوڑا ہلتا ہے تو باہر کی دنیا ان میں انقلاب آ جاتا ہے. تو فوکس اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ ہے صرف علم پر. اقرا پڑھیے، نالج. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے اس وقت جو بھی شعبہ ہے، اور یہ بار بار ہم کیوں بات کرتے ہیں شادیوں کی، ولیمے کی وغیرہ، اس لیے اس وقت اوقات ہی اتنی ہے کہ 1-2 شعبے بچے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، باقی بھڑکے تو نہیں مارنی ہے نا. چلو بھائی کہاں چلے؟ یہ وہ سبق نہیں ہے کہ بھائی ہم یونیورسٹی کالج میں سلیبس کور کر رہا ہے، سلیبس میں بہت. آج تو الحمدللہ یہ بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو تفہیم جو ہے ہم نے 6 جلدیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری. یہ جو ہم دروس کا سلسلہ ہے ہمارا یہ بھی ختم ہو گئی. لیکن بار بار پڑھیں گے، کیوں جب تک یہ سبق ہم اپنی زندگیوں میں نہ لائیں تب تک ایک ہی سبق ہوگا. مان لو کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم کیا دوسری کون سی بات سنا ہے؟ اس کو یاد کرنا تھا زبانی کہ کل ایگزام ہے تو نے لکھنا ہے ادھر، اس لیے یاد کر، نماز روزہ حج زکوٰۃ زبانی کر یاد. اب اور اس میں اور بھی چیزیں تو نے ایڈ کرنی ہے تاکہ ایگزام میں تھوڑی نمبرنگ پرسنٹیج آ جائے. یہ اسلام ہے. جب تک
کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا دوسری تو بات ہی نہیں ہے، یا مان لو کہ بہت ساری باتیں کرتا ہے نماز روزہ وغیرہ تو کوئی ایک بات نہیں کرتا، تو اس کو ہم وہی بات بار بار کہیں گے نا، اللہ کے بندے یہ فرض ہے یہ کر. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی موضوع پر ہم بول رہے ہیں ہمیں کوئی کچھ اور آتا نہیں. بھائی پوری قرآن کی تفسیر ہم نے پڑھ لی، ہم پورا سلسلہ وار چل رہے تھے. ہر موضوع ہر دن ہمارا ایک نیا موضوع ہوتا ہے. لیکن جس چیز کو ہم کر سکتے ہیں اور تو بھی نہ کریں، سبق ریپیٹ ہوگا ہر روز جب تک ہم اس کام کو نہ کریں. اسی طریقے سے ہم وہ قوم ہیں اتنی جماعتیں ہیں، کیا یہ جو ہے چینلائز ہوا یہ کبھی زکوٰۃ کا سسٹم جو اسلام؟ زکوٰۃ پر کس حکومت کی پابندی ہے بھائی؟ حکومت بھی خوش ہوتی کہ چلو بھائی یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہیں، ایک بوجھ تو ہلکا ہو گیا کہ ان کو جو کوئی ریلیف نہ دینا پڑے، کوئی فنڈز وغیرہ، یہ جتنی فنڈز آتی ہیں وغیرہ مسلمان قوم ہے یہ کوئی فنڈز نہیں لیتی. اگر یہ زکوٰۃ کھڑی ہو جائے نا، قائم ہو جائے زکوٰۃ کو سسٹم ہے اسلام میں، کسی تنظیم نے کام کیا اور سب بھڑکے ہیں اور بڑے بڑے نعرے ہیں اور بعد میں اس سے بھی پھیر گئے. تقریریں ایسی ہوں گی آسمان کے اوپر زمین کے نیچے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا دنیا سے. قرآن دنیا کی بات کرتا ہے، صرف دنیا کی بات کرتا ہے. آخرت تو وہ تو انعام ہے نا، مطلب وہ تو انعام بھی ہے اور دنیا کے پہلے دنیا میں رہنا اس کے بعد ہے وہ. لیکن وہ ڈائریکٹ ادھر کی بات ہے، یہاں کریں گے 2 نمبریاں ڈاکیتی یہ وہ. تو ہم اس بات کو یہ شعبہ ولیمہ تو کر سکتے ہیں ہم ڈھنگ کا. اور یہ جو خرافات آئی ہے نکاح کے موقع پر، ولیمے کے نام پر، نکاح کے نام پر، اس کو ہم انہی اصولوں کے پر لائیں جو اصول ہمیں قرآن دیتا ہے. یہ آیتیں کیوں پڑھاتا ہے اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اسلام کی ترتیب میں یہ آیتیں کیوں ہیں نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے؟ یہ فلسفی سمجھانے کی ہے. تو یہ علم ہے، گویا کہ علم سے ہم ہٹ گئے، ہم آ گئے کھانے پر، پیٹ پر کیا کیا پکا ہے، انہوں نے کیا کیا پکایا تھا، اچھا وہ تو ہٹو بچو تھے، ماشاءاللہ کھانے پینے والے لوگ ہیں بھائی. مطلب جہالت لے کے ہم گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے تو کچھ بھوک سی لگ رہی ہے. ہاں کھایا تو تھا ولیمے کی، وہ ٹھیک تھا، اتنی ڈشز تھی، مزہ آیا، بٹ تھوڑی بھوک لگ رہی اور لاؤ. گھر پہنچتے ہو ایک اور. اب یہ قوم سدھرے گی؟ سارا تکیہ جس پر کھانے پر ہے. حالانکہ علم تھا. غلطی کس کی ہے؟ جو بھی خطبہ دینے والا ہے، جو اہل خانہ، ان کی غلطی ہے. سارے رشتہ داروں کو، ہمسائیوں کو، معاشرے والوں کو بلایا لیکن اس پہ کوئی لیکچر نہیں ہے، تو غلطی لوگوں کی بھی نہیں ہے نا بھائی. جیسے تم بلاؤ گے لوگوں کو جس تمیز کے ساتھ، اس تمیز سے آئیں گے. مجھے دعوت ہوگی کہیں پر، جیسا پروگرام ہوگا ویسے کرنا ہوگا وہاں پر. لیکن مجھے پتہ ہوگا یہاں سارے یہ خود بھی جاہل ہیں، تو ان کو خود تمیز نہیں ہے، تو میں نے کون سا تمیز میں رہنا ہے. پھر وہاں بہت کچھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے یہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کا ہم 2-3 دن چلائیں گے لیکچر اس پہ. تو پہلی بات ہے کرنے کی جو ہم نے کہی، ابھی وہ تو شادیوں کا ابھی آئے گا نا کہ اس پہ کون سی بدماشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو رشتے وغیرہ یہ ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آج تو یہ ہوا کہ صرف اتنے پر کہ یہ جو آیت ہے، اب اس کا ترجمہ پڑھیے. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اب 2 ٹوک یہ بات بھی بتا دی ہے. اب وہی ہے نشانیاں، اور علم کی بات ہے بھائی. ہاں کس طرف دیکھوں، کسے آواز دوں، اے دل نامرادی، دل بہت گھبرائے ہیں. مطلب ایک حبس کا ماحول ہے، حبس کا. علمی باتیں مطلب کس کو سنائیں؟ مطلب وہی اب اس میں پہلی نشانی ہے، ایک جان سے پیدا کیا. کیوں ایک جان سے پیدا کیا؟ تاکہ بندہ غور کرے. اب سورہ روم ہم نے پڑھی، پوری نشانیاں کی نشانیاں تھیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ پڑھیں، ان پر غور کریں اور وہ پروگرام سمجھیں جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اسی طریقے شادی کا ہے، شادی کے ضمن میں آیت پڑھتے ہیں ہم. اللہ کا تقویٰ ہے، اور اللہ پر کوئی خوف کھاؤ. ہم کہتے کہ نہیں کہتے؟ خوف کھاؤ خدا کا، کیا کر رہے ہو؟ تو ایک جان سے پیدا، وہ بھی انسان، دونوں انسان ہیں، تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ تیرے بھی وہی حقوق، وہی میرے بھی وہی حقوق. اس لیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو جو ہے وہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں، کوئی رکوع بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنا ہے کہ اسلام میں کسی کے پر جو ہے، کسی کے آنے پر کوئی جو ہے وہ تعظیم میں کھڑا نہ ہو. ویلکم سے ویلکم،
یہ بالکل نہیں، یہ قطعاً حرام ہے۔ لیکن یہی ہے جب علم سے ہم ہٹ گئے تو معمولی کوئی جو باس آ گیا، وہ بھی انسان تھا، حالانکہ باس ہے، اس کو کوئی احسان تو نہیں کرتا، وہ تنخواہ لیتا ہے وہ جو باس ہونے کی۔ اگر وہ آفیسر ہے تو تنخواہ لیتا ہے، احسان تو نہیں کرتا نا بھائی۔ آج کوئی آفیسر بندہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس نے خرید لیے، ڈیوٹی ہے حالانکہ اس کی، لوگ سر 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 سر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پلایا گیا کہ نہیں، اب وہ جو ہے وہ آفیسر ہے تو تم تو وہی کیڑے مکوڑے، تمہاری کیا اوقات کہ تم آفیسر آ رہے ہٹو بچو، یہ کیا ہے؟ یہ کریٹ کیا جاتا ہے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا۔ حالانکہ ان کو پتہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہیں انہی کے لیے ہم نوکری، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتہ۔ اب یہ بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کیا وہ ہے، اب اس کے پر جو بجانے والے کچھ ہونے چاہیے نا، وہ ہے علم سے۔ جب قوم جاگے گی نا علمی بنیادوں پر، میں نے کہا کہ لوگوں کا بھی کیا قصور بیچاروں کا، ان کو کبھی کہا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سنانے والے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے زیادہ آواز کر دی لوگ بھاگ جائیں گے اور یہ پروٹیسٹ کریں گے۔ بھائی چھٹی کیوں نہیں کی ان کی؟ مت پڑھاؤ نکاح، مت جنازے دو اگر وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، مت جاؤ شادیوں میں۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگ اسلام کے لیے خرچ نہ کریں، اسلام کے لیے قربانی نہ دیں، کچھ نہ کریں تو جہنم میں جائیں گے، سمپل سی بات ہے۔ وہ احسان کریں گے؟ نہیں، یہ فری کر لو، وہ کر لو، جب فری اسلام کر لیا تو آج حالت یہاں پہنچی ہے۔ آج کوئی درس قرآن ہم بھی کرتے ہیں نا ڈیلی، ٹھیک ہے، قرآن کا کوئی پوسٹر لگائیے کہ یہاں پر جو ہے وہ فلاں مولانا آ رہے ہیں یا فلاں جو ہے لیکچر ہوگا قرآن اسلام کے نام پر، پھر دیکھیں وہاں کتنی تعداد ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فری ہے۔ اگر قربانیاں دی ہوتی نا، قربانیاں مال کی، جان کی، وقت کی، پھر پتہ چلتا ہے جب کسی چیز کی کے لیے قربانی لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے۔ اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہ والا احساس اگر اس کا پوری تحریک میں کہہ رہا ہوں، پوری تحریک کے ضمن، تحریک کے ساتھ یہ ہر اس پہ شادی کے موقع پر وغیرہ فوکس کر کے اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، رشتہ تعلقات کو، رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرنا ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ جب چیزیں ہم بار بار کسی کو پلائیں اور بالکل خوف دلا کر، ایک بھی نہیں سدھرے گا کیا؟ ایسے جانور تو بھی نہیں ہے نا کہ کوئی سدھرے گا ہی نہیں، جانور تو نہیں ہے نا بھائی، ہم انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی تو یہ رواج ڈالنے کا ہے پورا قرآن کا، پورا ترتیب رکھنی ہے۔ مسجد نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ سارے لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ مسجد میں۔ لیکچر کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 2 گھنٹے کا۔ یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کیا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اللہ کا کلام ہے، اگر ابھی ہم بات ہی کر رہے ہیں تو کتنا وقت ہو؟ 1 گھنٹہ ہوا؟ اب تو ابھی اگر ہم کھولیں گے کم سے 10 گھنٹے تو چاہیے، مطلب ڈھنگ کی تشریح کرنے کے لیے، اس میں حق ادا تو نہیں ہوگا نا۔ اوپر مولوی صاحب دعا کریں، ایسے لوگوں کو جو ہے ان کی زبانیں کیوں نہیں کاٹتے؟ یہ کس نے کاٹنی تھی؟ وہاں کے جو منتظمین تھے۔ مولوی صاحب دعا کرو، پتہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو دفع کیوں نہیں کرتے لاتے مار کے؟ بھائی اللہ کا کلام سنا رہا ہے کوئی، تمہیں جلدی پڑی ہے تو بھاگو، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اب یہ نہیں، بس یہ اللہ کا ہتھوڑا، حق کا ہتھوڑے، حق کے ہتھوڑے سے ایسی چوٹ مارنی ہے کہ بھیجا پھٹنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ طریقے کو بدلو، بہت ہو گیا رسمی رواج، یہ مسئلے کوئی مسئلات نہیں۔ اللہ یہ ختم نبوت ہو چکا بہت پہلے، جس نے ماننا ہوگا مانے گا، جس نہیں ماننا ہوگا بھائی اللہ کا کلام ہے، کوئی مانے گا اپنا فائدہ، نہیں مانے جہنم میں جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ نہیں تم نرمی کرو بھائی، نرمی کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے، بات ختم۔ آپ اس میں کون سی نرمی ہے بھائی؟ کیا نرمی ہے؟ ہم اللہ کی آیتیں سنا رہے ہیں، کس پر کوئی ظلم ہے یہ؟ اچھا اس میں پتہ کیا کرتے لوگ؟ اس پر عمل کر رہے تھوڑی بیٹھتے ہیں، مطلب جو یہ باتیں کرتے سب کی میں بات نہیں کرتا، مطلب وہ یہ کیسے بول رہا ہے، سٹائل کیسا ہے، سمجھانے کا طریقہ، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس لیے کہا کیا، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ کپڑے کیسے تھے؟ اب ایک بار میں نے تقریر کی تو بولتے تیرے ہاتھ جیب میں تھے۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں نے کی، تقریباً 30-40 منٹ تو ہوئے ہوں گے، ہاں۔ تو لاسٹ پہ کنکلوژن کیا بولا مجھے لوگوں نے، جو تاثرات ملے تیرے ہاتھ جیب میں تھے، یہ مطلب اس کا نچوڑ تھا میری تقریر کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟
تو نے پھر یہ کہا مطلب ایسے کہنا چاہیے تھا، ایسے مطلب وہ سکھا رہے ہیں مجھے، سٹائل سکھا رہے ہیں. مطلب جو کچھ میں نے کہا بھائی، جو کچھ میں نے کہا وہ بھی سنا تھا کچھ نہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو کل بھی کہا تھا، پڑھا تھا ہم نے سورہ روم کے آخر میں، کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو نشانیاں ہم دیتے ہیں کس کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، سنجیدہ ہے. اور پھر اس میں یہ کہا اللہ نے، جو ہیں مردے، اندھے، بہرے، تو ان کو تم نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے، چاہے کیسے بھی بولے، اس آیت کو سمجھو کہ اللہ کی آیت پڑھا، چاہے وہ ہنس کے بول رہا ہے، وہ سختی کر رہا ہے، یہ نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل بات کریں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.